अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़ मुगीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मैं अपने बचपन की ही बात सुनाती हूँ। जब आता था तो लोगों में खुशी होती थी कि रमज़ान आया है। अल्लाह का शुक्र है, वो जज्बात भी वो चीज़ आज भी है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है हुकूमत, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं हट के बात कर रही हूँ, उन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि हर इंसान कहीं ना कहीं, चाहे उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, चाहे बहुत कम है, चाहे सबसे ज़्यादा है, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं मजबूर है। आए दिन हम लोग सुनते हैं, मामूल बन गया है, सस्ते आटे की कोशिश में एक शख्स जाँ भाग, सस्ता आटा लेने की कोशिश में खातून बेहोश। मतलब एक किसी ने ट्वीट किया, मुझे नाम अभी याद नहीं, उन्होंने कहा कि जब हर गरीब के, चाहे वो दे सकता है नहीं दे सकता, बिजली का बिल हर महीने डायरेक्ट टाइम पे पहुंच जाता है और मीटर भी उसका एंड टाइम पे कटता है अगर वो ना दे तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो मुफलिस लोग हैं उनके घर आटे का थैला आराम से उसी तरह पहुंचे? मेरा दिल फट गया। यकीन करें, मैं बहुत कूल भी हो सकती हूँ, रमज़ान आया है, हम ये करें वो, मैं कैसे, मुझे सब यही कहते हैं कि आप सीरियस हो जाती हैं, आपका कंटेंट ये वो फलां। मैं क्या, कैसे ये बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कैसे करूँ मैं फेक? नहीं, फेक हो के भी फेक नहीं हुआ जा रहा। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं। मतलब ये तो इंतहा है बदबख्ती की इन हुक्मरानों पे कि इन्हें इतना सा बेहसास, ये गायें भैंसें समझ के इन लोगों ने क्या लेना शुरू किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ ये जो फलों का बाइकआउट हुआ है बहुत अच्छी स्कीम है। इसी तरह हर चीज़ का बाइकआउट करके इन्हें घुटनों पे लाया जाए। हम लोग, एक जगह मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान एक स्टेडियम है और यहाँ मैच हो रहा है और अवाम तमाशाई है जो पिछले 70 साल से मैच देख रही है। सिवाय एक कायदे आज़म के कोई एक बंदा मुझे लॉयल होके दिखाया जाए। एक इमरान खान था, उसमें भी उसकी टीम ने उसका ये हुआ वो हुआ, उसको किस करके उसको जी निकाल दिया उन्होंने। बाकी ये नूरा कुश्ती जारी है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, हम ये कर देंगे, हम वो, होता कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ नहीं हो रहा। 70 साल हो गए हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रमज़ान आता था तो लोग चीज़ें स्टोर करते थे कि रमज़ान में ना चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हम लेके रखते हैं ताकि आगे जाके हमें मुश्किल ना हो किसी भी किस्म की। मतलब रमज़ान में चीज़ें सस्ती हैं, आगे महंगी हो जाती है तो चीज़ें लेके रख लो। अब खुद कहते थे कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, अब तो हद हो गई है। जो 400 की चीज़ है वो 2000 में दस्तयाब है यहाँ पे। कैसे मनाए लोग ईद की खुशियाँ, लोगों के घर खाने को, और सब हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। ये बात नहीं है, आप किसी को पकड़ के देख लो, अगर आप समझते हो तो दिल फट जाता है यार। एक लाइन लिखी हुई थी, तू की जाने यार फरीदा रोटी बंदा खा जाती है। पहले तो मतलब हमें तो यही था ना कि हम रोटी को खाते हैं। आजकल वो दौर आ गया, उनका कहा सच साबित हो गया कि रोटी ही बंदा खा रही है। मतलब ये क्या है, क्या मतलब हमारे, मैंने भी देखा एक, इतनी लंबी लंबी लाइनें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सिर्फ एक 10 किलो आटा दे रहे हैं या 5 kg दे रहे हैं। इसी तरह फल हैं, फल लेके जाएं, वो ज़फ़र अब्बास फाउंडेशन चलाते हैं, आपको पता होगा। वो कहते हैं कि हम पहले सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करते थे, जो लोग होते थे मतलब काम काज करते थे बाहर, जो तो उनके चेहरे पे खुशी होती थी। अब लोग अंदर से मर चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो आ रहे होते हैं, ऐसे होता है ज़बरदस्ती आ रहे हैं। इस तरह मायूसी इस कौम में फैला दी उन लोगों ने। किसी रोटी कमाना नहीं, रोटी लेने पे आ गए हैं, वो कुछ नहीं। मेरे खुद का वाक़या था ड्राइवर के साथ, उन्होंने बताया बाजी हमने कुछ अच्छे काम भी याद करने जाए हैं। इमरान खान ने खोला था वो जो लंगर खाना, उसमें हम 2 टाइम खाना खाते थे कि हमारे 2 टाइम के पैसे बचते थे, हमें फ़ायदा हो जाता था। वो इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं आगे। मतलब ठीक है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप जो सही काम है कम से कम उसको तो चलाओ। आप पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के मुफ्त रोटी दो, कोई भूखा ना सोए से आटा लेने का सफ़र वेलकम, तो वो वाहियात बन के कहते हैं पॉलिटिशियन। मैं
یقین کریں میری زبان اس وقت بہت سخت الفاظ کہنے سے باز رکھ رہی ہوں میں اپنے آپ کو. ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو ویلکم ٹو پرانا یا نیا، اور بھائی ہمیں جینے تو دو. مارو گے کیا؟ ہم لوگوں کو مار ہی دیا یار ان لوگوں نے. ایک اب پتہ ہے کیا، بہت سے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے، ہاں یہ خود کا لائف اسٹائل ایسا، اس کا یہ گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، اس کو کیا پتہ. او بھائی ہمیں بھی پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہم کس طرح مذاق، تو وہ تو بنا ہے انٹرنیشنل فلانا ڈھمکا، وہ تو بنتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہم اب کیا کر رہے ہیں یار. مجھے اتنا دکھ ہوا، لکھا ہوا تھا ایک جگہ کہ ایک کرسچن گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ جی آپ کھانے کے لیے کوئی نہیں، وہ آگے سے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اپنی بیوی کو کہ یہ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ ہے، یہ گزر جائے پھر چیزیں سستی ہو جائیں گی. ڈوب مرنے کا اور لعنت کا مقام ہے ہم پہ. سب ملوث ہیں کیا؟ دکان، ہر کوئی پیسہ، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک عالم فرما رہے تھے کہ ہر چیز معاف ہو جائے گی، ہر چیز. کون سا آدمی کس چیز کی معافی نہیں ہوگی؟ یہ ایک چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا. سب نے پوچھا ان سے کہ کیا چیز ہے جی مولانا؟ انہوں نے کہا حدیث میں ہے یہ. انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی. رسول پاک نے فرمایا کہ اگر ساتھ والے گھر میں آپ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ والے بھوکا سو رہے ہیں تو بس آپ لوگوں کی معافی نہیں ہے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. آج کل یہ تو چیز بہت بس بھول ہی گئے ہم. اگر کوئی بھولا بسرا بیچارہ آ بھی جائے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا. ہم خود کیوں نہیں چینج ہوتے؟ اب اوپر لیول پہ میں کہہ رہی ہوں، ہم تو رکھ سکتے ہیں نا آس پاس کے پڑوسیوں کے. کیسے رکھیں؟ وہ لوگ کہتے جی ہمارا تو خود کا ہی پورا نہیں ہوتا. پہلے کے دور میں ٹھیک ہے چیزیں سستی تھی لیکن لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے تھے. ہم اپنے آپ سے کیوں نہیں شروع؟ ایک دکاندار پھل فروش اگر یہ سوچ لے کہ ہم مہنگے پھل خریدیں گے ہی نہیں تو بیچیں گے کیسے؟ نہیں، ہر کوئی کمانے میں لگا ہوا. جی دھندا ہے، جی دھندا ہے پر گندا ہے. لوگوں کے جن یار رمضان ہے، میں حیران ہوں. لوگ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو اتنے کا ملا ہم تو اتنا بیچیں گے. ہماری خود کی گھریلو اشیاء ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں خریدتے ہیں، تو وہ کہاں سے کہاں تک مہنگائی پہنچ گئی ہے. کچھ تو احساس کر لو یار. اس قوم کو اس چیز پہ لے آئے ہیں یہ لوگ کہ روٹی کمانے سے زیادہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں روٹی مل جائے بس ہم ٹھیک ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ جن کے پاس نہیں ہے، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، ہمیں ان کا احساس ہو سکے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. روزہ صرف اس چیز کا نام عبادت کریں اپنی، وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گی. عبادت کا نام ہے، پورا مہینہ بہت برکتوں کا ہے. لیکن مین چیز ہے جو وہ جب ہم پانی نہیں پیتے ہیں، جب ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں صبح سے شام تک، تو ہم احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کیسے، ہمیں ان کا احساس کرنا ہے. یہاں پہ احساس مر چکا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اگر کہہ بھی دو کسی طرح سے تو وہ ریئیکشن ہی اس کا اتنا شدید آتا ہے کہ بس. اور رمضان میں ہی کیوں ہمیں خیال آئے؟ ہمیں پورا سال خیال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آس پاس ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو بغیر احساس حدت کا احساس دلوائے. یہاں پہ میں دیکھتی ہوں ایک آٹے کی بوری دے رہے ہوتے ہیں اور 7 تصویریں کھنچوا رہے. استغفر اللہ، مجھے یہ بات نہیں کریں. گٹر کا ڈھکن لگوانے کی تقریب ہوتی ہے یہاں پہ. استغفر اللہ یار، توبہ. میں کوئی اب پتہ ہے کیا کون اٹھے گا؟ یہ پاکستان کو بدنام. پاکستان، او بھائی کیوں بول رہی ہوں میں؟ آپ کا گھر ہے، پاکستان آپ کا گھر ہے نا. آپ کے گھر میں کوئی ایک بندہ ہو جو چیزیں پھینک دے آپ کے گھر کی، یا آپ کے پودوں کو خراب کر دے، یا آپ کے لگا ہوا جو پینٹ ہے اس کو ڈالنا شروع کر دے، یا کسی بھی طرح سے آپ کے گھر کی تباہی شروع، آپ اس کو روکو گے نہیں؟ آپ اس کے بارے میں بولو گے نہیں؟ آپ اس کو سمجھاؤ گے نہیں؟ او بھائی ہم نہیں بولتے پاکستان کو. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو نہیں روک سکتے. ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم روکیں ووٹ کے ذریعے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طرح وہ ہیک کر جاتے ہیں. آپ خود کو بدلیں، اپنے ضمیر کو مطمئن تو کم از کم رکھیں. کیا وہ
جو یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے گھر جا کے روٹی جب کھاتے ہیں، وہ جب جھولی میں جو بندہ ڈال رہا تھا اس بندے کے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس بوڑھے شخص کے، کیا جب وہ گھر میں روٹی جا کے کھاتا ہوگا تو ایک دفعہ بھی ملامت نہیں ہوتی ہوگی کہ یار یہ ہم کیا اسٹور کر کے رکھ لیتے چیزیں، کہاں جاؤ گے؟ ایک سانس آ رہا ہے، دوسرے کی امید نہیں ہے یہاں پہ، تو آپ لوگ کیا کرو گے اتنا جمع پیسہ؟ آپ اپنے بچوں کے کرو، اپنے بچوں آگے 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 آگے۔ آپ لوگ آج کا تو سوچو یار کہ ہم کسی کی مدد کر دیں۔ ایک چیز، ایک سوئی پہ اللہ کی پکڑ ہے، لیکن ایک شکر کے آنسو اور ایک خوف اور ندامت کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ پڑھیں کہ فلانا ایسا ہے، ڈھمکانا ایسا، یہ ہے وہ، آپ اس چیز کو کنٹرول کرو۔ ہم انہیں بڑے بڑے مافیا اور بڑے بڑے چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے، سچویشن باہر ہو چکی ہے، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، وہ جب الیکشن جو بھی ہوگا وہ ہمیں ہے، لیکن اب کم از کم ہم اپنے آس پاس کا خیال کریں، کچھ اپنی ضروریات کو تھوڑا سا کم کریں اور دوسروں کی ہیلپ کریں، کم از کم۔ اور نہیں کچھ کر سکتے، کم از کم اور نہیں کچھ کر سکتے، کم از کم اپنے پڑوس میں، آس پاس میں لوگوں میں بغیر حد تک عزت کا احساس دلوائے انہیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے چیز بھجوا رہے ہو، یہ ان کے لیے ایک، جیسے آپ اپنے بہن بھائی کو دیتے ہو، یہ بات نہیں کہ ہم انہیں دے رہے ہوں اور پھر ان پہ کچھ کسی قسم کا احسان کر رہے ہوں یا انہیں کسی قسم سے نیچا گرا رہے ہوں، بالکل نہیں ایسے کرنا۔ مجھے بہت ظفر عباس صاحب ان کی کہاوت جو لگتی ہے، اتنا زبردست انہوں نے ارینجمنٹ کیا۔ آپ افطار پارٹی اگر کر رہے ہیں تو آپ مغرور اور خوش آمدی لوگوں کے لیے مت کریں، آپ ایسے لوگوں کے لیے، اور انہیں پیار سے، انہیں بٹھا کے عزت سے کروائیں۔ آپ لوگ اس چیز کے، اور ہمارا فرض ہے، ہم کوئی آپ لوگوں پہ احسان نہیں کر رہے، خود بدل جائیں پلیز۔ دوسروں میں پڑھنے، اگر میں یہ کہوں گی کہ فلانا بندہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں، ایسے مت کریں، ایسے صرف معاشرہ تباہ ہوتا آ رہا ہے اور تباہ ہی ہو رہا ہے۔ پلیز اس چیز کو سوچیں، اور یہ جو اس کے بارے میں مہم چلائیں، جو سستے آٹے کی چکر میں جو لوگ مار رہے ہیں نا، ان کو پلیز اس چیز کو ختم کریں، جتنا ہو سکے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں کہ رمضان ہے، رمضان آتا ہے لوگوں کا احساس کرنے کے لیے۔ رمضان کا دوسرا نام ہے احساس، جو ہمیں خود بھوکا پیسہ رہ کے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے منہ سے نوالا ہی چھیننا شروع کر دیں۔ پلیز جتنا ہو سکے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، کہ کسی ایک بندے نے بھی اگر یہ سوچ لیا نا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پلیز آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شفق مغل۔